الحمد لحضرت الجلالہ والنعت لخاتم الرجال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے فرمایا اے ایمان والو، گویا کہ یوں فرمایا اے میرے دوستو، میرے اپنے، کیونکہ اللہ کے غیر وہ ہیں جو اللہ کی نہیں مانتے، جو اللہ کی ماننے والے ہیں، اللہ کی ذات پر ایمان لانے والے ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے اپنے ہیں، بیگانے نہیں ہیں۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر، مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والعجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، الحلم من اللہ، بردباری اللہ کی طرف سے ہے، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے کہ شیطان جہاں جلدی کرنے کی ضرورت ہے، معاشرہ وہاں جلدی نہیں کر رہا، نماز کا ٹائم ہو گیا، تاخیر جائز نہیں، تاخیر کر رہے، انسان فوت ہو گیا، جنازے میں تاخیر جائز نہیں، اولاد جوان ہو گئی، نکاح میں تاخیر جائز نہیں۔ اب جن کاموں میں اللہ نے حکم فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جلدی کرو، تاخیر جائز نہیں، وہاں تاخیر کی آخری انتہاؤں پر آیا۔ فوت کی ہو جائے، ہم کہتے ہیں اگلے دن جنازہ ہوگا، فلاں نے فلاں جگہ سے آنا ہے، فلاں نے فلاں جگہ سے آنا ہے۔ اہل اللہ کا یہ شعار رہا ہے ہمیشہ سے کہ انہوں نے اپنے ورثاء کو فوت ہو تو جلد جلد ہمارا جنازہ پڑھوانا، اور یہ بھی اہل اللہ کا دستور اور شعار رہا ہے کہ اولاد جوان ہوئی تو جلدی شادی کر دیں، اور نماز کا وقت ہوا تو بلا تاخیر نماز کی تیاری شروع کر دی، اذان ہوئی بلا تاخیر نماز کی تیاری شروع ہو گئی۔ باقی دنیا کے جتنے کام ہیں، اسباب ہیں، معاملات ہیں، ان میں اللہ نے صبر کی تلقین کی ہے، اور صبر کے 3 معنی مفسرین نے بیان فرمائے۔ فرمایا پہلا، صبر کا معنی اپنے نفس کو گناہوں سے روکنا ہے۔ عوام الناس میں اور عام معاشرتی نظام میں جو صبر کا معنی لیا جاتا ہے، وہ یہ معنی لیا جاتا ہے کہ کوئی مصیبت آئے تو صبر کرو۔ صبر کا پہلا معنی جو مضبوط ترین معنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا نفس آپ کو گناہوں پر ابھارتا ہے، آپ کی خواہشات آپ کو گناہوں پر ابھارتی ہے، مجبور کرتی ہے، تو آپ اپنے نفس کے سامنے مجبور نہ ہوں، بلکہ صبر کی چادر سے لپٹ جائیں اور اپنی گناہوں سے حفاظت کریں۔ دل کر رہا ہے حسیناؤں کو دیکھنے کے لیے، دل کر رہا ہے فلم دیکھنے کے لیے،
دل کر رہا ہے جوا کھیلنے کے لیے، دل کر رہا ہے جو ہے ایسے بے باکی سے جو منہ میں آئے بولتے چلے جائیں، لیکن صبر کر رہا ہے، اپنے نفس کو روکے ہوئے ہے۔ جس صبر کا پہلا معنی ہے کہ کاموں سے نے منع کیا، ان سے رک گیا، یہ صبر کی پہلی تعریف ہے۔ اور دوسرا فرمایا نفس چاہتا ہے عبادات نہ کرو، اللہ کی بندگی نہ کرو، نماز پر، قرآن کی تلاوت پر، اللہ کی مجلس پر، دینی کاموں پر نفس استقامت اختیار نہیں کرنے دیتا۔ اب اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پابند کرنا، یہ صبر کا دوسرا معنی ہے کہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں لیکن ہم صبر اور استقامت کے ساتھ اللہ کی فرما برداری پر کھڑے ہوئے۔ فاستقم کما امرت، ڈٹ جاؤ جیسا کہ حکم کیا گیا ہے۔ ایسے بزرگی نہیں ملتی، بزرگی یہ ہے کہ استقامت کے ساتھ دین کے کام میں لگا رہے، استقامت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، اور جو حقوق العباد اس کے ذمہ ہے یہ صبر کی دوسری تعریف ہے، استقامت۔ اور تیسرا فرمایا آپ پر مشکلات آتی ہے، مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، آپ کے مال میں نقصان ہوتا ہے، اب بے صبری نہ دکھانا، اللہ کی رضا پر راضی رہو۔ اس سے اگلی آیت، ایک آیت چھوڑ کر اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تو اللہ نے فرمایا ضرور بالضرور ہم آپ سے امتحان لیں گے، اور 5 قسم کے امتحانات کا ذکر کیا۔ فرمایا من الخوف، سب سے پہلے ہم آپ کو دشمن سے آزمائیں گے، آپ کے دل میں خوف پیدا ہوگا، اپنی جان کے متعلق، اپنے مال کے متعلق، اپنی اولاد کے متعلق دل میں خوف پیدا ہوگا۔ اور فرمایا والجوع، اور بھوک سے آزمائیں گے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بھوک کا خوف۔ ونقص من الاموال، آپ کے مالوں میں نقصان ہوگا، پیسے میں نقصان ہوگا۔ والانفس، اور یہ چوتھا امتحان ہے کہ آپ کی جان میں نقصان ہوگا، کبھی بیٹا مر گیا، کوئی عزیز رشتہ دار فوت ہو گیا، اور کبھی تکلیف کھڑی ہو گئی، سر درد ہو رہا ہے، کبھی بخار ہو رہا ہے، کبھی ہاتھ میں تکلیف ہے، کبھی پاؤں میں تکلیف ہے، کبھی بازو میں تکلیف ہے، کبھی ٹانگ میں تکلیف ہے، کبھی جو ہے گردے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی عارضی تکلیفوں سے اللہ آزما رہے ہیں۔ بس ثمرات، آپ کے پھلوں میں نقصان ہوگا، کھیتیوں میں نقصان ہوگا۔ اب یہ جو صبر کرے گا، بالصبری، جو صبر کرے گا اس کا نتیجہ اللہ نے بیان فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ایک جگہ پر فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جن کے ساتھ حکومت والے ہوں، جن کے ساتھ وزیر مشیر ہوں، جس کو تھانہ دار کے ساتھ کا احساس ہو، وہ بڑی اکڑ تکڑ سے چلتا ہے زمین پر، اور جس کو اپنے اللہ کے ساتھ ہونے کا احساس ہو تو اس کا کیا خیال ہوگا۔ لیکن ہمیں یقین ہی نہیں ہے، اس طرف دھیان ہی نہیں جا رہا ہمارا، تو یہ دھیان بھی ہمارا ہونا چاہیے۔
کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. حسبنا اللہ، اللہ کافی ہے. صحابہ نے یہ درخواست کی، یا رسول اللہ اب کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہو حسبنا اللہ. انہوں نے کہا قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، وہی ہماری نگرانی کرنے والا، ہمارا خیال کرنے والا، ہم پر کرم نواز ہے. تو یہاں بھی صبر کے بعد فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. ایمان والے کو ایک کانٹا چبھ جائے اس پر بھی اللہ کریم، ترمذی شریف میں حدیث ہے، اللہ کریم اس پر بھی اپنے بندے کے گناہ معاف کرتے ہیں اور اس کا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں اور اس کی طرف نظر کرم سے دیکھتے ہیں. اگر یہی بندہ تھوڑی سی تکلیف پر اللہ کی نافرمانی والا کلمہ زبان سے کہتا ہے تو پھر اللہ اس کو گناہ معاف نہیں کرتے، اللہ اس پر نظر کرم نہیں کرتے، نظر رحمت نہیں فرماتے، اس کے حق میں نیکی نہیں لکھتے. جیسے ہمارے ہاں عام ماحول ہے، تھوڑی سی تکلیف ہو گئی، گالیوں کی بچھاڑ ہو گئی، ویسے بھی غصے سے بچنا چاہیے. تو آگے فرمایا والصلاۃ، دوسری چیز نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو، نماز کے ذریعے سے اللہ کریم سے مدد مانگو. یہ بہت قیمتی چیز ہے. والصلاۃ، اس کا اور صبر کا آپس میں تعلق ہے. صبر کا معنی بھی یہی ہے کہ اپنے نفس کو گناہوں سے روکنا اور اللہ کی شریعت، اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا. تو صلاۃ کا معنی ہے ٹیڑھی لکڑی کو سیدھا کرنا، آگ پر سینکنا اور سینک کر ٹیڑھی لکڑی کو سیدھا کرنا. اصطلاحی معنی نماز کا یہی ہے کہ الصلاۃ کا اصطلاحی معنی ہے اپنے نفس کے ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنا. اب دونوں چیزوں سے صحیح ہوگا، صبر بھی ہو، صلاۃ بھی ہو. اور صلاۃ کا معنی ہے دعا کرنا، التجا کرنا، درخواست دینا، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانا، یہ صلاۃ کے معنی ہے. اور صلاۃ کا معنی محقق نے لکھا ہے نماز بندگی کا معنی ہے انتہا درجے کی ذلت اختیار کرنا. کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. کہ اپنا ناک، اپنی پیشانی ہم نے زمین پر رکھ دی اللہ تیرے سامنے، یہ انتہا درجے کی ذلت ہے. پہلے ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو یہی ہوتا تھا نا، استاد ہمیں جو غلطی کرتا تھا بچہ اس کو ناک رکڑواتا تھا زمین پر. کیا دن کا لیکا گڈھا، نک نہ لیکے گڈھا. تو یہ انتہا درجے کی ذلت ظاہر کرنا کہ میں وعدہ خلاف ہوا ہوں، میں وعدے کی پاسداری نہیں کر سکا، میں وفا نہیں کر سکا، لہذا میں انتہا درجے کی ذلت اختیار کرتا ہوں کہ مجھے معاف کیا جائے. تو اللہ کے سامنے بندہ سر سجود خم کرتا ہے، سر رکھتا ہے اللہ کے بارگاہ میں اور کہتا ہے اللہ میں اپنی ناک بھی رگڑ رہا ہوں، میں اپنی پیشانی بھی رگڑ رہا ہوں اور میں انتہا درجے تک پہنچ آیا ہوں، اس کے بعد کوئی اور حد ہو مجھے بتائیے میرے اللہ، میں وہ بھی کرنے کو تیار ہوں. میں نے اپنا سر تیرے قدموں میں رکھ دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو.
اس لیے کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے اللہ کے غیر کو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے سجدہ تعظیم کی اجازت دو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت میں اگر سجدہ جائز ہوتا میں خواتین کو حکم دیتا وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرتی۔ اب اس کا الٹ ہو رہا ہے، اب اس کا الٹ ہو رہا ہے۔ شوہر بیوی کی ہر بات مان رہا ہے، شوہر بیوی کا تابعدار ہو گیا، تو اس کا مطلب اب شوہر بیوی کو سجدہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر سجدے کی اجازت ہوتی تو اب خاتون مرد کو سجدہ نہ کرتی، مرد خاتون کو سجدہ کرتا۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ نے عورتوں پر حاکم مقرر فرمایا۔ اب عورتیں ہم پر حاکم مقرر ہو رہی ہیں۔ گھریلو زندگی میں دیکھے عورت کی جو ہے وہ ہے اجارہ داری ہے، مرد غلام ہے۔ اور کچھ نادانوں کو ہم جب یہ بات سمجھاتے ہیں کہ مرد گھر پر حکمران ہے تو وہ ڈنڈے کے زور پہ حکمرانی قائم کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو حکمرانی کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے کہ دلوں پر راج کرنا چاہیے۔ اخلاق کے ساتھ ان کے حقوق مکمل کریں اور اپنی بات منوائیں۔ اب یہاں شوہر نمازی ہے، شوہر دیندار ہے، شوہر تبلیغی ہے، شوہر خانقاہی ہے، اور جب شادی آتی ہے تو بیوی ڈنڈا اٹھا لیتی ہے، چل مولویا بڑا تو مولویا کے تڑے پیر نو تے تینو ایسی تے تیس خوشی نہ کرو۔ میرا سیس کنجریاں خسرے بلوا کے گھر وہ نچواتی ہیں اور بعد میں کہتی ہے حضرت جی دعا کر دو اللہ سا کوئی پوترا نیک دے، شاہ ولی اللہ لکار ہوئے۔ شاہ ولی اللہ والی ماں ایسی نہیں تھی، نہ دادی ایسی تھی۔ پہلے اپنے کرتوتوں پہ تو نظر رکھ کہ تیرے کرتوت کیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں قاری صاحب، کتنے لوگ ہیں روتے ہیں، ہمیں بھی کہہ دیتے حضرت جی ہماری اولاد اتنی ہم پر غالب آ چکی ہے، اتنا ہمیں رسوا کرتی ہے، ہمیں گالیاں دیتی ہے اور جوتے مارنے کو تیار ہے اگر ہم اولاد کی بات نہ مانیں۔ تو تم دین پڑھا لیتے، اللہ کے بندے تم دین پڑھا لیتے، تم فیصلہ صحیح کر لیتے، کام صحیح ہو جاتا۔ سورۃ العنکبوت سے میں نے کل آیت پڑھی تو اس کا آخری لفظ ساء ما یحکمون، اللہ نے فرمایا تمہارا یہ فیصلہ برا فیصلہ ہے، غلط فیصلہ ہے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ، کیا خیال ہے ان کا، کیا گمان ہے ان کا کہ ہم برائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھے، بے حیائی کے کاموں میں، برے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھے، حرام کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھے۔ اللہ نے فرمایا ساء ما یحکمون، تمہارا یہ فیصلہ غلط ہے، تمہارا یہ فیصلہ درست نہیں ہے۔ دعا کرو اللہ سے ساڑھے پتر کو نیک بڑھاوے، یہ زبان کی بات ہے،
عملاً اپنی اولاد کو انگریز بنا رہا ہے، عملاً اپنی اولاد کو بے حیا بنا رہا ہے، عملاً اپنی اولاد کو اللہ کا دشمن بنا رہا ہے، عملاً اپنی اولاد کی تربیت شیطان کے طرز پر کر رہا ہے، رحمان کے احکامات کے موافق نہیں کر رہا۔ تو عملاً جو چیز ہوگی یہ دلیل ہوگی کہ اس بندے کی چاہت کیا ہے۔ تو اللہ کی فرما برداری، اللہ کی اطاعت، یہ صبر ہے۔ تو پہلا صبر کا معنی ہی یہی ہے کہ اپنے آپ کو ہر قسم کی برائی سے روکنا، یہ صبر کی پہلی تعریف ہے۔ یہاں عام و خاص نے آخری تعریف پکڑی ہوئی ہے۔ بخار آ جائے صبر کرنا ہے، ٹانگ ٹوٹ جائے تو صبر کرنا ہے۔ کیا صبر کرنا ہے قاری صاحب؟ جب ٹانگ ٹوٹ گئی صبر کرنا ہی ہے بس، اب کیا کرنا ہے اس نے؟ صبر نہیں کرے گا تو ٹانگ بالکل صحیح ہو جائے گی دوبارہ۔ صبر نہیں کرے گا، ناشکری کرے گا، صبر کرے گا اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے گا۔ یہ تو آخری درجہ ہے صبر کا۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ خود کو اللہ کے روکے ہوئے کاموں سے روکنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روکے ہوئے کاموں سے خود کو روکنا، یہ پہلی صبر کی تعریف ہے، پہلی شق ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اعلانیہ اللہ سے دشمنی ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اعلانیہ اعلانیہ، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور اس کا نام انہوں نے خوشی رکھا ہوا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کا نام انہوں نے خوشی رکھا ہوا ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلیفرحوا، فرمایا کہ آپ کو اللہ نے قرآن کریم دیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دی کہ آپ خوشی مناؤ۔ کیا خوشی مناؤ؟ ایک اور قوم نے اس آیت سے یہ استدلال کیا کہ بھنگڑے ڈالو، 12 ربیع الاول کو بھنگڑے ڈالو، روڈ پر ڈانس کرو، یہ رسول اللہ کی خوشی ہو رہی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کسی آدمی سے ہمیں نفع ملا، خوشی یہ ہے کہ اس کے موافق اس کو خوش کیا جائے۔ تو اللہ نے ہماری روح انسانی بدن میں ڈالی ہے، ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ خوشی یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کریں، اللہ کے احکامات پر عمل کریں۔ ایمان کی دولت مل گئی، شکر یہ ہے کہ خالصتاً اخلاص کے ساتھ اللہ کی فرما برداری کریں، ریاکاری نہ ہو۔ تو اپنی اصلاح، اپنے نفس کی اصلاح یہ اللہ والوں کے پاس ہوگی۔ تو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، دو چیزوں سے اللہ نے فرمایا ایمان والوں مدد حاصل کرو۔ ایک صبر کرو، یہ ذریعہ ہے اللہ سے مدد حاصل کرنے کا، کہ جلد بازی نہ کرو، اللہ کی مدد ضرور پہنچے گی۔ اور صبر میں تینوں معنی مراد لو کہ ایمان والو ہر قسم کی نافرمانی سے بچو اور ہر طرح سے اللہ کی فرما برداری کرو، اور ہر پریشانی پر اللہ کی تعریف کرو، ناشکری والے الفاظ نہ بولو۔ یوں معنی ہو گیا بالصبر کا۔ اور والصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، نفل پڑھ کر رو اللہ کے حضور، تب مسئلہ حل ہوگا۔ رات کی تنہائی میں صلاۃ الحاجت پڑھ کر اپنے درد دل کو اللہ کے سامنے رکھو،
یا تو مسئلہ حل ہوگا یا پھر اس دل پر اللہ نور سکینہ نازل کرے گا کہ آپ کے دل کو اطمینان بخشے گا اللہ۔ جو حاجت ہے وہ مانگو، نفل پڑھ کر مانگو، خشوع خضوع سے مانگو۔ آج ہماری نمازیں ہمیں نفع نہیں دے رہی، ہماری نمازوں سے ہمیں نفع نہیں ہو رہا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز کے آداب کا خیال نہیں رکھتے، نماز کے آداب کا خیال نہیں رکھتے۔ اور نمبر 2، خشوع خضوع سے ہماری نمازیں خالی ہیں، بے روح ہماری نماز ہے۔ ہمارے پاس شیخ الحدیث مولانا سلیمان صاحب تشریف لائے تو انہوں نے یہی بیان فرمایا کہ جیسے انسان کے جسم میں روح ہے تو اس کی آنکھ حرکت کر رہی ہے، اس کا کان سن رہا ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے، ناک سونگھ رہا ہے، زبان بول رہی ہے، ہاتھ حرکت کر رہا ہے۔ روح نکل گئی، کان اپنی جگہ برقرار ہے، آنکھ اپنی جگہ برقرار ہے، ناک اپنی جگہ برقرار ہے، ہاتھ اپنی جگہ برقرار ہے، صرف روح نکلی ہے، جسم ساکن ہو گیا، حرکت نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا ہمارے اعمال سے روح نکل گئی ہے کہ ہمارے اعمال سے ہمیں کوئی برکت، کوئی نتیجہ نہیں مل رہا۔ اور یہ روح کہاں پیدا ہوگی؟ خانقاہ میں۔ ایک دفعہ کہا اللہ، اس کے جان و قلب میں، جسم کے ایک ایک عضو میں سرور و مستی کا عالم طاری ہو گیا، کیف مستی طاری ہو گئی۔ یہ روح ہے۔ لفظ اللہ ذکر کیا، اس ذکر کی اسے روح مل گئی، اور جب روح ملی تو پورے جسم کو سرور مل گیا۔ اور جب جسم ذکر اللہ میں، ہمارے اعمال میں روح نہیں ہے، ہماری نیت میں روح نہیں ہے، تو بے روح اعمال ایسے ہیں جیسے مردہ ہے کہ اس کی آنکھ تو ہے دیکھ نہیں سکتا، کان تو ہے سن نہیں سکتا، زبان تو ہے بول نہیں سکتا۔ اسی طرح بے روح اعمال کا معنی ہے کہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن اس کا نور حاصل نہیں ہو رہا، نماز تو پڑھتا ہے لیکن حاجات پوری نہیں ہو رہی۔ میں نے کہا حاجت پیش کرو، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو یا حاجت پوری ہوگی۔ اگر حاجت پوری کرنا نہیں ہے، اللہ نے اس کا کوئی اور انتظام کیا ہے۔ اگر ابھی پریشانی نے برقرار رہنا ہے، اللہ نور سکینہ نازل کریں گے کہ اس کے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ جیسے اور دنیا کے لوگ کسی معاملے میں پریشان ہو کر بے قرار ہو جاتے ہیں، ان کے دل کے اندر مایوسی چھا جاتی ہے، ایمان والا ایسا نہیں ہوتا۔ ایمان والا پریشانی کا سامنا بھی کر رہا ہوتا ہے اور اپنے دل پر اللہ کی محبت کے مزے بھی لے رہا ہوتا ہے، مزے بھی لے رہا ہوتا ہے۔ صحابہ کو سولیوں پر لٹکایا گیا، سولیوں پر چڑھایا گیا، لٹکایا گیا، اور وہ وہاں ہنس رہے تھے، دشمن کا منہ چڑھا رہے تھے۔ دشمن حیران تھا کہ یہ کیا ہے، ہم نے سولیوں پر چڑھایا اور یہ یہاں بھی زیر لب مسکرا رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے خوشی ٹپک رہی ہے، ان کے چہرے سے خوشی کے اثرات نمایاں ہے، پتہ نہیں انہوں نے کیا کھا رکھا ہے، پتہ نہیں ان کو کیا ملا ہے کہ یہ اتنا خوش ہیں کہ سولیوں پر بھی یہ خوشی جا رہے ہیں، پھانسیوں کے پھندوں کو بھی جھوم جھوم کر اپنے گلے میں ڈال رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اخلاص کی دولت ہے۔ یہ کیا ہے؟ روح والے اعمال کی برکت ہے۔ اور آج ہم جو نفع سے محروم ہیں، ہمارے اعمال بے جان ہو گئے ہیں ہماری اپنی وجہ سے، اس کی وجہ بھی ہم ہے۔ تو فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ کریم صبر والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو صبر اور نماز کی دولت عطا فرمائے
اور صبر کے تینوں معنی ہمیں عطا فرمائے۔ پہلا، اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی سے روکنا۔ دوسرا، اپنے نفس کو اللہ کی فرما برداری پر مجبور کرنا۔ اور تیسرا، اگر کوئی ظاہراً پریشانی آ جائے مال میں، چیزوں میں، دیکھو ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ یہ گلاس ہے، اس کا بھی وقت مقرر ہے۔ جب اس کا وقت مقرر ختم ہوگا یہ ٹوٹ جائے گا، گم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اس چیز نے اپنے وقت مقرر پر ختم ہونا ہے۔ اب یہ انسان کو طبعی صدمہ ہوتا ہے تو اس پر بھی کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے، یہ صبر ہے۔ تو تینوں صبر کے معنی ہمیں عطا فرمائے، خشوع خضوع اور آداب والی نماز، روح والی نماز عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔